السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظماء، وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور اب یہ مبارک مہینہ اپنی تکمیل کو پہنچا چاہتا ہے۔ ابتدائی دن سے لے کر انتہائی دن تک کے ہمارے وہ اعمال جو رمضان المبارک کی مناسبت سے کیے گئے، مثلاً رمضان کا روزہ رکھا گیا، رمضان المبارک میں تراویح پڑھی گئی اور دیگر اعمال، ان تمام اعمال کی قبولیت، یہ تمام اعمال اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ نے ان کو کس درجے اپنے یہاں جگہ عطا فرمائی ہے، وہ ایک کسوٹی ہے جس کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنے رمضان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ قبولیت رمضان کی کسوٹی کیا ہے، اس مناسبت سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ یہ روایت مبارکہ جو اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان بندوں کو ان روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے بندے ایسے ہیں، یعنی راتوں کو جاگنے والے بندے ایسے ہیں کہ ان کو قیام سے سوائے بے خوابی کے یعنی جاگنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض بندے رمضان میں ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں اور ان کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب ان کے ذمے رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد یہ رمضان کا روزہ اپنی فرض کی حیثیت تمام کر چکا ہے، روزہ ان پر باقی نہیں رہا، ان کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا، مگر جو اجر و ثواب، جو روح رمضان المبارک کے روزوں کی ان کو حاصل ہونی تھی، وہ ان اللہ کے بندوں کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ رمضان المبارک میں بڑی تعداد چونکہ قیام کرتی ہے، جاگتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے اعمال کو لے کر گریہ وزاری کرتے ہیں اور پروردگار کو منانے کی ہر ممکن سعی ہوتی ہے، تو بہت سے قیام کرنے والے، جاگنے والے تو سب ہیں، ان جاگنے والوں میں بہت سے جاگنے والے ایسے ہیں، رسول پاک کا فرمان عالی ہے، آقا فرماتے ہیں بہت سے جاگنے والے ایسے ہیں ان کو بے خوابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا،
بس جاگ رہے ہیں، وہ جاگ لیے ہیں، یہی ان کو حاصل ہوا ہے۔ اس کے سوا جو اجر و ثواب ملنا تھا، رات کو اٹھ کر جن معمولات کی توفیق ان کو ہونی تھی، اور کہیں کہ رات میں جن معمولات کو انجام ان کو دینا تھا، ان سب سے وہ محروم کر دیے گئے، اور سوائے اس کے کہ وہ جاگ چکے ہیں، نیند کو انہوں نے قربان کیا ہے، اس کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ قبولیت اعمال کی 4 بنیادی علامتیں ہیں۔ یاد رکھیں، جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور بندے کو کسی عمل کی توفیق ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کے پیچھے یہ لگا رہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ اس کا یہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اعمال کی دنیا میں کوئی بھی نیک عمل ہو، اس عمل کو کرنے کو لے کر آدمی کرتا ضرور ہے، مگر قبولیت کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہیں معلوم اس کا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ چنانچہ علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں قبولیت اعمال کی 4 بنیادی علامتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس عمل کو بندے نے انجام دیا ہے وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق کیا جائے، یہ قبولیت کی ظاہری کسوٹی ہے۔ یعنی بندے نے عمل تو کیا ہے، لیکن شریعت و سنت، شریعت کے دائرے میں رہ کے عمل کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا ہے، تو یہ فیصلہ ہوگا اور تو اس بات پر مہر مار دی جائے گی کہ اس بندے کا یہ عمل قبول ہے۔ اور اگر آدمی نے شریعت و سنت کو ٹھکرا دیا ہے تو پھر اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بنیادی علامت ہے کہ وہ بندہ اس عمل کو جس کو وہ انجام دے رہا ہے اخلاص نیت کے ساتھ کرے، اس کی نیت خالص ہو، اللہ کے لیے عمل کر رہا ہو، اللہ کے سوا کسی کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کی طرف اس کی نظریں نہ لگی ہوں۔ اگر اللہ کے سوا اس کی کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہے، کسی اور کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تیسری بنیادی علامت ہے کہ عمل کے وقت انسان کو کیفیت احسان حاصل ہو۔ کیفیت احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی بندہ اس بات کا تصور کرے کہ وہ جب عمل انجام دے رہا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بندے کو کیفیت احسان حاصل ہونا چاہیے علامت قبولیت کے لیے، کہ خدا کو وہ دیکھ رہا ہے۔ مثلا آپ آئے اور جمعہ کی نماز کے لیے آپ مسجد میں داخل ہوئے، اب آپ نماز جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نیت باندھی، تو کیفیت احسان کا یہ پہلا درجہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے، اور ہر مومن کو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے عبادت اور عمل کو انجام دیتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ کیفیت احسان حاصل نہ ہو سکے، اس لیے کہ اس کا پیمانہ بلند ہے، یہ بہت بڑے پیمانے کی بات ہے، آدمی کو اس کیفیت کا اور کہیے کہ اس بات کا تصور حاصل ہو جائے کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جس کو عطا ہو زہ نصیب۔ علماء نے لکھا ہے اگر اتنا نہ ہو تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے جو کیفیت احسان کا دوسرا درجہ ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا حاصل ہونا تو لازماً ضروری ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ کیفیت احسان حاصل ہو گئی کہ آپ نے نماز کی نیت باندھی یا آپ نے کسی اور عمل کو
نیک عمل کو انجام دینے کی شروعات کی ہے تو آپ کو یہ کیفیت احسان حاصل ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو بھی آپ کے عمل میں جان پڑ گئی، اور جان ہی نہیں پڑی بلکہ قبولیت کی علامت بھی ظاہری طور پر آپ کو حاصل ہو گئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت میں یہ عریضہ لکھا کہ میں اس وقت جس عمل سے گزرتا ہوں، یعنی نیکی کے جتنے کام کرتا ہوں، ان تمام کاموں کو کرنے میں یہ کیفیت مجھے حاصل ہے کہ جیسے ہی میں اس عمل کو انجام دیتا ہوں بلکہ 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز پر، 24 گھنٹے کے معمولات پر مجھے یہ کیفیت حاصل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے شیخ نے، ان کے مرشد نے ان کے عریضے کے جواب میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مبارک ہو جو کیفیات اور جو بشارتیں اور جو سعادت مشائخ کو، بزرگان دین کو، اہل اللہ کو اپنے شیوخ کے یہاں تربیت کے نتیجے میں سالوں میں جا کر کے میسر آتی ہے، وہ اللہ نے آپ کو بہت جلدی عطا کر دی ہے، آپ اس کی حفاظت کریں۔ یعنی خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو یہ کیفیت احسان حاصل ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ چوتھی بنیادی علامت ہے، اور اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ بہت دیر تک آپ کو آپ کے رمضان کی قبولیت کی کسوٹی سمجھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ یعنی چوتھی علامت یہ ہے کہ جس عمل کو آپ انجام دے رہے ہیں، مثلاً آپ نے نمازیں شروع کی ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، آپ نے اذکار مسنونہ شروع کیے ہیں، یا آپ نے نوافل کا اہتمام شروع کیا ہے، اب آپ کے یہ اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ظاہری علامتوں میں سے چوتھی بنیادی علامت ہے آپ کو یہ طے کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ان اعمال پر آپ کو مداومت ہے، استقامت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو استقامت حاصل نہیں ہے تو پھر قبولیت کی وہ ظاہری علامتیں آپ کو حاصل نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ظاہری طور پر کسوٹی پر پرکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہاں بندے کے اعمال قبول ہیں۔ آپ کو استقامت حاصل اگر ہے تو یہ طے کیا جائے گا کہ بندے کے اعمال قبول ہو رہے ہیں، اور اگر عمل پر مداومت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، چھوڑ پکڑ ہے، آج کیا اور پھر چھٹی، اور پھر 8 دن کے بعد دیکھ لیا، اور پھر 10 دن کے بعد دیکھ لیا، تو یاد رکھیں کہ اس عمل میں جان نہیں ہے، اور اس کو قبولیت کی علامات سے مزین عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں اس چوتھی علامت کے حوالے سے، وہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ کے یہاں سب سے محبوب و مقبول عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ یعنی عمل تو مختصر ہے لیکن اس پر استقامت ہے، مداومت حاصل ہے، بندہ پابندی سے انجام دیتا ہے۔ ایسا نمازی جو پورے سال تو غائب رہا اور رمضان میں صف اول کا نمازی بن کر اس نے عید تک یہ ثابت کیا کہ شاید اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، اور جیسے ہی عید کی نماز آئی تو نماز سے فراغت پر اس کے اپنے مکان کی بیٹھک پر یا اس کے اپنے مکان کے در و دیوار سے بہت سے گانوں کی اور فواحشات و منکرات پر مشتمل چیزوں کی آوازیں اور نغمے بلند ہو رہے تھے، اور اس کی زندگی رمضان کے مقابل پورے طور پر ڈھل چکی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو رمضان کے ماحول سے پورے طور پر کٹ آف کر لیا تھا۔ ایسے بندے کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کو چونکہ ایک ہی مہینے کے لیے یہ سب کچھ حاصل ہوا تھا، لہٰذا اس کو قبولیت کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس واسطے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں اس عمل پر آپ کو استقامت ہو، آپ کو مداومت کی کیفیت حاصل ہو، آپ 24 گھنٹے اپنے اس عمل کے لیے مستقل پابندی کرنے کے لیے بے قرار ہو، دیوانگی آپ میں پائی جاتی ہو کہ آپ کو وہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔
اور اگر استقامت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ قبولیت کی 4 بنیادی علامتوں میں سے ایک مضبوط علامت آپ کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اعمال کی قبولیت کی جو مہر ہے گویا وہ آپ کھو چکے ہیں۔ اس واسطے رمضان کے جو مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان جن کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں تو بہت پختگی کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ صف اول کے نمازی ہیں، رمضان المبارک میں تو وہ بہت پختگی اور مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، نوافل پڑھنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے موبائل کو سوشل میڈیا کے حوالے سے رمضان المبارک میں گویا ایک اعتبار سے بند کر دیا ہے۔ انہوں نے فیس بک بھی نہیں دیکھا ہے، انہوں نے انسٹاگرام بھی نہیں دیکھا ہے، اور اس سے بہت سی ملحقات چیزیں ہیں، ان سے بھی وہ کہیے کہ گریزاں ان کو رہا ہے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرا ہے پھر ان کی وہی کیفیات ہیں اور وہی ان کی زندگی کا طرز زندگی ہے جو رمضان سے پہلے تھا۔ تو ایسے لوگوں کے رمضان کے لیے بعض بزرگوں کے ہمارے قول ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی عبادات و اعمال قبول ہوئے یا نہیں، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ یہ طے کرنا ہے کہ رمضان آپ کا کیسا گزرا ہے، رمضان آپ کے مقبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو رمضان المبارک کی قبولیت کو جانچنے کے لیے رمضان کے بعد کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ رمضان کے بعد کی زندگی جیسی ہوگی ویسے رمضان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جیسا آدمی کا رمضان گزرتا ہے ویسا اس کا پورا سال گزرتا ہے، ویسا اس کا پورا سال گزرتا ہے۔ جس بندے کو رمضان کے بعد نماز کی توفیق نہیں ہے، معلوم یہ ہوگا کہ یہ آدمی رمضان کا قدردان نہیں ہے، اس نے رمضان میں ڈنڈیاں ماری ہیں، یہ رمضان المبارک میں نماز کا اہتمام نہ کر سکا۔ اب سوال یہ کہ بندہ یہ کہے میں نے تو خوب پڑھی ہے، جی ہاں پھر آپ نے نماز تو پڑھی ہوں گی، لیکن قبولیت کی جو ظاہری 4 علامتیں ہیں ان 4 علامتوں سے خالی نمازیں آپ کو حاصل رہی ہوں گی۔ اس واسطے میرے بھائی رمضان المبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور بہت مختصر باقی ہے۔ ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور ان بقیہ اوقات میں پورے طور پر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی عبادات میں، اعمال صالحہ میں پختگی لائیں اور قبولیت کی جو ظاہری 4 بنیادی علامتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے عبادات و اعمال کو انجام دینے کی ہر ممکن سعی کی جائے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ کو اللہ کی طرف سے نماز کی توفیق ہے، رمضان المبارک میں اگر آپ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ گناہوں کی دنیا کو آپ چھوڑ چکے ہیں، سوشل نیٹ ورک سے پورے طور پر آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے اور سوشل کی دنیا کے جو لغویات ہیں، جو فواحشات و منکرات ہیں، ان سے اپنے آپ کو آپ سنبھال پانے میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے مبارکبادی ہے، آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو رمضان المبارک کی وہ سعادت حاصل ہوئی جس کے لیے رمضان کو اللہ کی طرف سے نافذ کیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون قرآن مجید نے کہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم رمضان کے بدلے یعنی روزوں کے بدلے دراصل تم کو تقوی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی محبت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود یہ ہے، ہمارا منشور یہ ہے، اس رمضان کو دینے کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ تم ہمارے لیے روزہ رکھو، صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرو، اس کے نتیجے میں ہم تمہیں ایک ایسی قوت عطا کریں گے، ایک ایسی روحانی پاور حاصل ہوگی کہ جس کے نتیجے میں تمہارا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا ہر ممکن اس بات کی آپ کوشش کریں، سعی کریں کہ رمضان المبارک میں
آپ اس بات کا اہتمام کر سکیں کہ جو اعمال آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ہو رہے ہیں ان اعمال میں یہ جانچ لیں کہ وہ قبولیت اعمال کی جو 4 بنیادی ظاہری علامتیں ہیں ان علامتوں کا آپ کو وہ علامتیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں۔ گویا رمضان کے مسلمان کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں رمضان کے علاوہ اسلام کے قوانین کا نفاذ اس طور پر نہیں پایا جاتا جس طور پر وہ رمضان میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہی رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں تو مساجد میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اور جن مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، جہاں کے لوگ جمعہ کی نماز سے محروم ہیں، تو وہ دیوانوں کی طرح بلک رہے ہیں۔ ان کی بے چینی اور کہیے کہ ان کے دل کی کڑھن کا عالم یہ ہے کہ وہ پریشان ہے، اللہ رمضان کی جماعت کی نمازیں ہمیں مسجد میں میسر نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن کیا ان اللہ کے بندوں کی یہ کیفیت عید کے بعد بھی ہوگی؟ بس یہ قبولیت کی کسوٹی ہے۔ رمضان کیسا گزرا ہے یہ رمضان کے بعد کی زندگی طے کرے گی۔ رمضان میں کیا آپ نے کمایا یہ رمضان کے بعد کے ایام طے کریں گے۔ رمضان میں عبادت کا حال کیا رہا یہ رمضان کے بعد کے ایام طے کریں گے۔ رمضان المبارک میں اللہ کا خوف کس درجے غالب رہا یہ رمضان کے بعد کے جو ایام ہیں وہ طے کریں گے۔ جیسی کیفیات رمضان کے بعد ہوں گی سمجھ لیجئے کہ رمضان بھی ویسا ہی گزرا ہے۔ اس واسطے اس بات کی صحیح کیجئے، کوشش کیجئے کہ جو بقیہ رمضان ہے کوشش ہو کہ اس کو ان علامات کے ساتھ گزارا جا سکے تاکہ رمضان کے بعد کا ماحول جو ہے وہ رمضان سے میل کھا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور رحمان کے بندے جن کو قرآن مجید نے عباد الرحمن کے لفظ سے مخاطب کیا ہے اس زمرے میں شمولیت کے لیے لازم ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی توفیق کے نتیجے میں جو اعمال مل رہے ہیں ان کو قدر و منزلت کے ساتھ انجام دیا جائے، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کی عظمت ہے تو رمضان کے بعد بھی ان معمولات میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ اپنی استقامت کے ساتھ آپ اس کو جاری رکھیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے اور آپ کے قلب کا یہ اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے کہ رمضان المبارک آپ کا ویسا گزرا ہے جیسی عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی پہچان اور ان کی شناخت ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن کے زمرے میں جن لوگوں کو شریعت اسلامی نے اور اللہ نے جن کو رکھا ہے ان کے لیے قرآن مجید کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ اس طرح رات گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کبھی سجدے میں رہتے ہیں، کبھی قیام میں رہتے ہیں اور کبھی دعا میں رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو مصلی پر گزارتے ہیں، کبھی ان کے لیے سجدہ ہے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی وہ گریہ وزاری میں لگے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصی صفت ہے کہ وہ اللہ کے بندے عمل پر استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اور ظاہر کی قبولیت کی تمام علامتوں کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور ان کی یہ کیفیات صرف رمضان میں نہیں ہوتی ہیں، رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس واسطے اپنے رمضان کی قدر کیجئے، پورا سال ویسا گزرنے والا ہے جیسا رمضان گزرے گا، پورے سال پر رمضان کے اثرات مرتب ہوں گے، پورے سال کی زندگی پر رمضان اپنی چھاپ چھوڑ جائے گا، پورے سال پر رمضان المبارک کی برکتیں پھیلا دی جائیں گی۔ رمضان جیسا ہے ویسا پورا سال ہوگا، رمضان جیسا ہے ویسے پورے 11 مہینے ہوں گے۔ رمضان میں جو کچھ کیا ہے بقیہ 11 مہینوں میں اس کا اظہار ہوگا کہ آپ کا میرا رمضان کیسا گزرا ہے۔
چنانچہ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے 3 سوال کیے، انتہائی بیش قیمتی سوال ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 3 سوال کیے گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں سب سے بہترین دن کون سا ہے، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ دوسرے یہ کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ اور تیسرے یہ کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، یہ سید الایام ہے، رسول پاک نے اس کو دنوں کا سردار قرار دیا ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے۔ اور پھر فرمایا سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ بابرکت مہینہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور تیسرا جو سوال تھا بنیادی طور پر، وہ پوچھنے والے نے پوچھا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما سب سے بہترین عمل 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا ہے۔ کسی آدمی کو اس بات کی توفیق ہو جائے کہ وہ ادا وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کی نماز اس کو میسر آ رہی ہے اور 5 نمازوں کی اللہ اس کو توفیق دے چکا ہے، تو پورے دن میں اس سے بہتر عمل اس نے کوئی انجام نہیں دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے اس قول کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اگر مشرق سے لے کے مغرب تک کے علماء، فقہا اور عقلاء سے یہ پوچھا جاتا تو وہ ایسا جواب نہ دیتے جیسا رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ابن عباس نے جو جواب دیا ہے وہ انتہائی معقول جواب ہے، یعنی آپ کہیے کہ بہت بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا جواب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات اور کہتے ہیں میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھنے والا کوئی یہ پوچھتا کہ سب سے بہترین دن کیا ہے، سب سے بہترین مہینہ کون سا مہینہ ہے، مہینہ کون سا سب سے بہترین ہے اور عمل کون سا سب سے بہترین ہے، تو میں یوں کہتا کہ سب سے اچھا دن وہ جس دن میں کلمے کے ساتھ بندے کو موت میسر آ جائے، یہ سب سے بہترین دن ہے۔ سیدنا علی کا قول ہے۔ پھر کہتے ہیں سب سے بہترین مہینہ وہ ہے جس میں گنہگار اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسا مبارک مہینہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، کیا نیکوکار بندہ اور کیا گنہگار بندہ، ہر آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل وہ ہے جسے اللہ کے یہاں قبولیت حاصل ہو جائے، اور قبولیت کے لیے وہ 4 بنیادی علامتیں ضروری ہیں، اور وہ 4 بنیادی علامتیں جس کے عمل میں پائی گئیں گویا اس کا عمل قبول ہوا۔ اور ان 4 بنیادی علامتوں میں سے ایک بنیادی عمل یہ ہے کہ بندے کو استقامت ہونا ضروری ہے اس کے عمل پر، یا کہیے کہ اس کے اعمال پر۔ اب یہ طے کرنا میرے آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ رمضان کی قبولیت کی ایک کسوٹی ہے جو ہمیں اور آپ کو میسر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے رمضان کے بعد کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، رمضان کے بعد کس سمت میں قدم اٹھ رہے ہیں، رمضان کے بعد کیا کیفیات حاصل ہیں، رمضان کے بعد وہ گناہ چھوٹے کہ نہیں چھوٹے جو رمضان میں چھوٹ گئے تھے، رمضان کے بعد ان اعمال کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے جو رمضان میں مل رہی تھی، تہجد کہاں گئی، قرآن کی تلاوت کہاں گئی، اللہ کا ڈر اور خوف کہاں گیا، نمازوں کا خشوع و خضوع کہاں گیا، زبان سے جھوٹ رمضان میں نہیں نکلا ہے، کانوں نے کسی بری غذا کو نہیں لیا ہے، زبان نے بد کلامی نہیں کی ہے، کانوں نے کچھ برا نہیں سنا ہے، اور ذہن و گمان میں کچھ برے گمان پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور ان ہاتھوں کو اور ان پاؤں کو اور جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو پورے طور پر وہ اطمینان و سکون اور وہ امن حاصل رہا ہے کہ گناہوں سے حفاظت رہی ہے۔ رمضان کے بعد اگر یہ میسر ہے تو رمضان قبول ہے، ورنہ بات خطرے کی ہے۔ اللہ مجھے اور
آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.